اترا سوار دوش نبی، جبرائیل کے پروں پہ سونے والا، پھر سنیے سوار دوش نبی، جس کا جھولا جبرائیل جھلاتا تھا۔ فرمان ہے میرے بادشاہ، چیخ مار کے رویا کر حسین کا غم ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں وہ غریب ہوں جس نے رلا رلا کے مارا امت۔ آپ میرے مسائل پڑھنے کے انداز سے واقف ہیں، میں نے کبھی بھی سخت فکری نہیں پڑھی، کبھی بھی رلانے کے لیے کوئی مصنوعی پن اختیار نہیں کیا۔ میں صرف مسائل آل محمد پڑھتا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اول سے آخر ایک لہر کے لیے کی ہو جو فرش اعضاء کی قبولیت کی سند ہوتا ہے۔ میں پھر دوہرا دوں اس فکرے کو، یہ نہیں ہوتا قبولیت کہ یہاں 5-7 ہو رہے ہیں اور پیچھے مجمع خاموش نہیں، اول سے آخر ایک جیسی لہر گریے، اسے کہتے ہیں عزا۔ عزا غم میں ڈوب جانے کا نام۔ ہم اور آپ حق ادا نہیں کر سکتے، جتنا بھی رو لیں۔ جو 40 سال خون رویا وہ کہہ رہا تھا بابا جتنا تجھے رونے کا حق تھا سجاد ادا نہیں کر سکا۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، تیری حیثی ادا قبول کرے یار۔ تمہاری گریے کی آوازیں تمہارے آنسو کی ادا کو پسند ہے۔ اچھا میں صرف ایک جملہ آپ کو آج میں تسلی سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو جوان میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں ہر عزادار کے سامنے۔ سید بہتر جانتا ہے مجھ سے، یہ شرما کے نہ رویا کر، یہ سوچ کے نہ رویا کر میری شکل کیسی ہو جائے گی۔ یہ ذکر کی قسم ہے، ذکر کی قسم ہے، مجھے اس منبر کی قسم، ان علموں کی قسم، تیرا رونا ضائع نہیں جاتا۔ جب تو اونچی آواز میں گریا کرتا ہے، تیری آواز بلند ہوتی ہے، تو علی کی بیٹی عرش پکڑ کے کہتے ہیں بار الہا انہوں نے ہمیں اچھلتے نہیں دیکھا۔ چودھری شبیر صاحب، پیر نثار قاسم شاہ جی، آپ اجازت دیں میں آج ایک واقعہ میں نے پچھلے سال پڑھا، کھا گیا میرے جگر کو۔ گوپال پور ایک علاقہ ہے ہندوستان، یو پی میں گوپال پور، وہاں کے ایک عالم دین ہے سید راحت علی زیدی، نام یاد رکھ لیجیے گا، تصدیق خود کر لیجیے گا۔ راحت علی زیدی سید ہیں، ذاکر ہیں، خطیب۔ 10 محرم کو اپنے گھر میں فرش اعضاء بچھاتے ہیں اور مجلس کرواتے ہیں۔ جو مومنین آتے ہیں ان کا فاقہ کھلواتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ اس واقعے کے کئی عینی شاہد ہیں جنہوں نے راحت علی زیدی سے خود سنا، آگے وہ ہم تک سینہ بسینہ پہنچا۔ یہ کچھ سال پہلے کا واقعہ۔ 10 محرم راحت زیدی نے مجلس پڑھی، گھر پہ مومنین آئے۔ 10 محرم اتنا گریا ہوا شہادت عظمیٰ پڑھی گئی کہ در و دیوار ہل رہے تھے۔ مجلس ختم ہوئی، سید نے فاقہ کھلوایا، عزاداروں کی خدمت کی، پانی پلایا، عزادار چلے گئے۔ زید صاحب کہتے ہیں کہ میں برتن سمیٹ رہا تھا یا مجھے کونے سے گریے کی آواز آئی۔
بس یہی واقعہ پڑھنا ہے اور برآمد کروانا۔ وہ کہتے ہیں میں برتن سمیٹ رہا تھا یا مجھے کونے سے گریے کی آواز آئی اور ساتھ ایک حرف بہت زیادہ بولا جا رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا مولا کاش میں مر گیا ہوتا۔ یہ قبولیت ہے فرشی ازار کی۔ ابھی میں نے مصائب نہیں پڑھا اور تیری آنکھیں تیار ہو گئی، تقریباً ہر آنکھ میں آنسو آ گیا، ہر چہرے پہ درد نمایاں ہو گیا۔ راحت علی زیدی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، سید تھا، خطیب تھا اور بے لوث مدارس پڑھنے والا انسان تھا۔ 10 محرم کو اپنے گھر فرشی ازار تھا۔ وہ کہتے ہیں میں اس آواز کے قریب گیا، میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے، سفید بال ہے، سفید ریش ہے، آنکھوں میں آنسو ہے اور بزرگ اتنا ہے کہ اس کی بھمیں آنکھوں پر گری ہوئی ہیں اور وہ مٹی پہ لکیریں کھینچ رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے مولا کاش میں مر گیا ہوتا۔ زیدی صاحب نے 3 سوال پوچھے اور عالمانہ پوچھے، مجھے نہیں پتا آپ نے واقعہ سنا یا نہیں سنا۔ راحت علی زیدی نے 3 سوال کیے اور تینوں عالمانہ سوال۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں اس علاقے کے نہیں لگتے۔ دوسرا سوال تھا آپ کے رونے کا انداز ہم سے مختلف ہے، میں معافی چاہتا ہوں سادات سے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ آپ پر کون سا مصائب اثر کر گیا جو آپ اتنا رو رہے ہیں۔ اس نے یوں بھویں اٹھائی اور روتی ہوئی آنکھوں سے زیدی کو دیکھا اور فکرہ وہ فرمایا کہ زیدی مٹی پہ بیٹھ گیا۔ اس بزرگ نے کہا راحت زیدی جو تو پڑھ رہا تھا وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بس اول سے آخر ماتم جو ہے یہ علامت ہے قبولیت کی۔ مولا بانیان کو آباد و شاد رکھے۔ یہ میرے جڑے ہاتھ اور میں مسائب کے قریب آ گئے۔ جو تو پڑھ رہا تھا یا علی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کانپ گیا، لرز گیا، سامنے بیٹھا۔ کہا ایک بار پھر فرمائے، کیا فرمائے؟ کہا جو تو شہادت مظلوم میں پڑھ رہا تھا وہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا۔ راحت سجدے میں گر گیا۔ بادشاہ تیرا کرم، مجھے نوکری کا صلہ مل گیا، میری پوری زندگی کا صلہ مجھے مل گیا، تیرے مقتل کا عینی شاہد مجھے مل گیا۔ یہ قریب آیا اور کہتے تعارف کروا تو کون ہے؟ آوازی مجھے پہچان، میں اولاد آدم نہیں، میں زعفر جن ہوں۔ بڑی قبولیت ہے مولا کی قسم، اتنی روحانیت ہے ذکر میں سوچ رہا ہوں بس چند فکریں پڑھنے اور میں برآمد کرواؤں۔ میں زعفر جن ہوں، جو کربلا ہو کے آئے ہو، میری گواہی دیجیے کا مقام زعفر جن وہاں پہ موجود ہے۔ میں نے لکھنؤ سے چھپی ہوئی کتاب پڑھی ہے سوانے حضرت زعفر جن، اور میں نے جناب مرزا فصیح کا مرثیہ پڑھا ہے جس پہ مہر لگی ہوئی ہے بادشاہ کی کہ یہ زعفر جن کا مرثیہ، یہ بالکل بیان حق ہے جو تم نے لکھا ہے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، میں بڑے مشکل موڑ پہ ہوں۔ راحت کہتے مجھے زندگی کا حاصل مل گیا، بس یہ تمنا تھی جو پوری ہو گئی، مجھے آنکھوں میں بوسہ دے۔ زعفر کہتا کیوں؟ کہ تو نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہوگا علی اکبر کیسا جوان تھا۔ بس تیاری کرو، میں قریب آ گیا منزل کے۔ زعفر تو نے ان آنکھوں سے علی اکبر کی جوانی دیکھی ہوگی۔ آوازی جب میں پہنچا برچھی لا کری تھی۔ اب جو شرمائے اس کا مقدر ہے، جو رونے کی نیت سے آئے وہ فکر سنو۔ پھر دوسرا سوال کیا، اچھا آپ نے ان آنکھوں سے غازی کو میدان جاتے دیکھا؟ کہا جب میں پہنچا بازو قلم ہو گئے تھے۔ اچھا ان آنکھوں سے 13 سال کے حسن کے یتیم کو دیکھا؟ فرمایا ناراللہ 70 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ پھر آپ کب پہنچے؟ اب زعفر نے دیوار پر ٹکر مار کے کہا میرا مقدر میں اس وقت پہنچا جب اصغر کی قبر بنا رہا تھا، اور
अर्ज़ो समा में ज़लज़ला था, हूरों के बाल खुल चुके थे, मलाइका बिस्मिल्लाह मौला। आखिरी 2 या 4 जुमले पढ़ने, बस ज्यादा नहीं पढ़ने। ये फिक्रा मेरा भूलना नहीं। आप सैयद मुसल्ले पे याद करेंगे, आप इस फिक्रे को तो आंसू गिरेगा, जैसे कि ज़ाते का बाद है। मैंने बयान ऐसे ही पढ़ा किताब में, इसमें कोई मैं हाशिया आ रही नहीं कर रहा। इस फिक्र ने मुझे बहुत रुलाया है। कब पहुंचे? कहा जब अस्कर की कब्र बना के फारिग हो चुका था, अब्बास के बाजू उठा बैठा, अकबर की पर्ची निकाल चुका था। अच्छा जब आप पहुंचे मौला की क्या हालत थी? का तेज धूप थी मगर हुसैन अंधेरे में था। का अंधेरा कैसा? का 4000 तीरों में छुप गया था ज़हरा का बेटा। अब जो ना हो सके उसका मुकद्दर है। 4000 तीर एक साथ कमान से निकला, जिसमें ज़हरा का बेटा छुप गया था। मैं बड़ी मुश्किल से हुसैन के सामने आया। मैंने कदमों पे हाथ रख के कहा, मौला अब्बास कहाँ है? कहा बाजू कटा के सो गया। अकबर कहाँ है? आवाज़ों पर चीख आ गई। कासिम कहाँ है? कहा टुकड़े हो गए। बिस्मिल्लाह। चीखें, आहें, आंसू, गिरिया, मातम अपने दरबार में कबूल करें। मैं बहुत थका हुआ आया हूं, लेकिन 2 जुमले मैं सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि बादशाह की शबी की बारात थी, ना होती छोड़ देता मैं इस मुकम्मल थी। ये जिक्र है सर पे, मुझे इसकी कसम। तो मैं इजाजत दो तो पढ़ता हूं, वरना बहुत मुश्किल मोड़ पे मसाइल। जाफर कहता 4000 तीरों में छुप गया था हुसैन। मैं मुश्किल से पहुंचा, मैंने कदमों पे हाथ रखा। मैंने कहा बादशाह माफी देना, मुझे देर हो गई। बादशाह तेरा चेहरा बता रहा है तूने कब से पानी नहीं पिया। इजाजत देते फिक्र की। मौला मैं दरिया से पानी ले आऊं। आवाज़ जाफर पानी का नाम न लेना, अभी थोड़ी देर पहले मेरा 6 महीने का बच्चा जिसने 2 घूंट पानी मांगा, जालिमों ने तीर से जवाब दिया। अच्छा मौला फिर मुझे लड़ने की इजाजत है। आवाज नहीं हुए नहीं दूंगा। क्यों मौला? आवाज क्योंकि तू नजर नहीं आता, इसलिए आदल का तकाजा है, तुझे लड़ने नहीं दूंगा। मौला वो आपके नाना के मददगार भी फरिश्ते थे, कहा उन्हें अल्लाह ने भेजा था, तू मेरी मोहब्बत में आया है। अच्छा मौला फिर एक मोहलत दे, तब तक मकतल में रहूं जब तक तू जीत पे है। मौला आप आवाज रखी, मैं बड़े मुश्किल मोड़ में, मैं तब तक मकतल में रहूं। आवाज फिर एक वादा कर, मौला आप हुक्म करें। हाँ बिस्मिल्लाह नौकर हो। फिर एक वादा कर, जब मैं हुक्मन कह दूं तब करबला छोड़ देना। तू नहीं समझा मैंने पढ़ा क्या है? तुम नहीं पहुंचे, मैं कहां पहुंच गया? मौला की कसम, ये 2 जुमले हैं मातम के। अगर तूने मातम कर लिया तो बहुत ज्यादा तू रहेगा और मुसल्ले पर भी तेरा मातम जारी रहेगा। मुझे मिंबर की कसम राहत कदमों से लिपट गया। कहता मैं हुसैन का जाकिर हूँ, मैं हुसैन के दरवाजे का खिलाकर हूँ। आज मेरा मुकद्दर खुल गया। सर मुझे बता मौला पे कौन कौन सा जुल्म तूने आंखों से देखा? आवाज़ी बस खैर से शिकत निकला, मैं नहीं बता सकता ज्यादा। मैं पता नहीं कैसे बच गया। मैदान में आया, मारने वाले लाखों थे, लड़ने वाला तनहा था। बस एक फिक्रा सैयद का मुझे खा गया। जब लड़ते 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 अब्बास पे निगाह पड़ी, तब अब्बास को हुसैन ने रोक कहा, अब्बास अफसोस कि तुमने मेरी तन्हाई न देखी, अफसोस कि तुमने मेरी तन्हाई न देखी। लड़ते 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 अकबर की लाश पे नजर पड़ी, खून में डूबी तलवार सैयद ने नियाम में रखी। और जब बात भी है देखना मुझे, जाफर कहता मैं देख रहा था जब सनान ने नेज़ा मारा, मैं देख रहा था जब एक मलून ने पेशानी पे पत्थर मारा। मैं सैयद ना होता, मैं फिक्र ना पड़ता। जिक्र की कसम है, जाफर कहता पता नहीं मैं जिंदा कैसे रहा जब एक मलून ने मोहम्मद की पोशाक में हाथ डाल के बेअदबी
حسین کے لبوں سے نکلا عباس میں غریب ہوں. ایک لمحہ رک جا، ایک لمحہ صرف ایک لمحہ. دو فکرے پڑھنے ہیں. کہاں سے آئے زلجنا؟ کہاں سے آئے؟ ادھر سے آئے گا. آخری دو جملے انتظار نہ کرو، بادشاہ کا نام آتا. سید لڑتا رہا. تم تھک بھی گئے ہو تو دو جملے سن رہے. تیر لگتے رہے، نیزے لگتے رہے. میں نے پڑھ دینا ہے، تمہیں سن لینا ہے. میں منت کر رہا ہوں، شیعہ ہے جو سنی. جب مرتضی کی شبیہ ہے تو احترام کیا کر. تو جانتا نہیں اس نے وفا کتنی کی ہے. امت نے غریب سمجھ کے اتارا. زمین ڈھونڈتی رہی، حسین کا آیا. میں پڑھ گیا تو نے سن لیا. امام زمانہ کا سلام ہے. میرا سلام اس غریب دادے پر جو 53 منٹ تک نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. تیروں کی بارش حسین کی میراث تھی. بس آخری فکر یہی ماتم کی صدا دوں اسی پر مرتضی جائے گا. حسین زمین پہ آیا. ظافر نے کہا مولا کو حکم کا تو غریب ہو گیا. آواز ظافر کربلا چھوڑ دے، میری